میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. 4 کے بجائے کتنی رکعتوں کے بعد سلام پھیرا؟ 3 رکعتوں کے بعد. پیچھے جو صف میں صحابہ تھے وہ مبارکباد دیتے ہوئے نکلے. مبارک ہو بھائی، اللہ نے 1 رکعت نماز مختصر، ہنی ان، مبارک ہو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے فَحَابَا أَن يَتَكَلَّمَا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلال تھا تو یہ دونوں خاموش تھے کہ بھئی ہم پوچھیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائیں. ناراضی کس بات کی؟ ناراضی اس بات کی نہیں کہ نبی سے کوئی اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی. ناراضی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کثرت سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جس سے تم پہ پابندیاں لگ جائیں. یعنی بعض دفعہ چیزیں پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید واقعی اللہ نے 1 رکعت معاف کر دی ہے، اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھولے سے آپ نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو اگر ہم پوچھیں نبی سے تو نبی کہیں گے جب اللہ نے مجھے 3 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر لیا تو بس فرض کر لیتے کہ آج سے نماز کتنی ہوگی، تو کیوں پوچھ کے زیادتی کروا رہے ہو، اضافہ کروا رہے ہو. یہ خطرہ تھا صحابہ کو کہ نبی ناراض نہ ہو جائیں. لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بھائی بشر ہے نا، انسان ہے تو اب پریشان. حضرت عمر پہ اتنا روک کہ آپ خاموش. صحابی تھے، ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے. صحابی ذو الیدین، ہاتھوں والے، یعنی ان کے لقب یہ پڑ گیا تھا ذو الیدین، ہاتھوں والے، لمبے ہاتھ تھے ان کے. اب یہ جو صحابی رسول، ان کے ہاتھ لمبے اور دیہاتی صحابی، انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فرمایا نہ، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے. یعنی میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اللہ نے کمی کی ہوتی تو 3 پڑھی ہوتی، میں نے تو پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. مطلب یہی تھا کل ذالک لم یکن، فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ ہوا ہے یقیناً. دیہاتی صحابی تھے نا، وہ کانفیڈنٹلی پوچھتے تھے. یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ بھی نبی کو بشر سمجھتے تھے، انسان، کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. فرمایا قد کان، قد تحقیق کے لیے لگتا ہے یقیناً کچھ ہوا ہے، یا تو آپ بھولیں یا اللہ نے نماز میں 1 رکعت میں کمی کی ہے. تو ہمارے نبی کو غصہ نہیں آیا ان کی بات پہ کہ میں پیغمبر ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا تو تم مان لو کہ 3 کی نہیں بلکہ کتنی ہوئی ہیں، 4 ہوئی ہیں. نبی دن کو رات کہہ دے، رات کو دن کہہ دے تو ماننا پڑتا ہے نا. لیکن ہمارے نبی کو کوئی غضب نہیں، کچھ غصہ نہیں آیا. آپ نے دوبارہ ہو جاتا ہے، امام کے ساتھ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، پھر وہ سب سے مشورہ کرتا ہے امام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے، کیا میں نے 3 پڑھی؟ فرمایا بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذو الیدین رضی اللہ عنہ. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے. تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذو الیدین، او لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے، کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں. کو رکھتے کتنی توڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. اب کسی بابے کی بات کر لو، بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا. حدیث پڑھ لی، اب کسی بابا جی کی بات کر لیں. ایک بابا جی بولے، وہ دور کوٹ مٹھن سے، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک یار دا فکر پہ آئی. نماز پڑھا کہ میں تین وال ویکھاں. کتنی پڑھی ہیں حضور؟ مجھے کیا پتا ہو، مجھے کیا پتا حضور. فرمایا یہ کہتا 2 پڑھی ہیں حضور، لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں، آپ کو ہی پتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. نا نا نا، ہمارا مزاج ہی نہیں. اتنی توجہ کون رکھے، ہم تو سیدھی دیکھیں نا. اقبال بھی بڑا شاندار ہے، ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے. کیا کریں، بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا. اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا. عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا. ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، شگرد ہمیں بڑے مشورے دے لیتے ہیں. مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، عرض کی حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا، آپ کو ہی پتا ہے، آپ کے علم میں ہی ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟
یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ؟ جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھائی 2 ہی پڑھی ہیں، مجھے یہی لگتا ہے، اس طرح کرو، اٹھو 2 رکھتے اور پڑھیں۔ امام اگر بھول جائے نا نماز میں، وہ بات چیت کر لے، بات لمبی ہو جائے، تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی، اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے، 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں، سجدہ